بہت ہو گیا تو جناب علی 1.5 کروڑ بندہ جنازہ بنایا بندہ بڑا چنگا آ مرے دیاں قدراں کرن والے او زندہ دی بھی کر کے ویکھ لو سمجھ آئیے میرے حضرات کی کہ کوئی نہیں آپ کو میں تنوں ایک کوئی گل دساں گا اور بھائیا انہاں دے حالات ویکھ لا جڑے اج کل تیرے نال کردے پے نے یقین کر پارلیمنٹاں دے لترو لتری ہوئے کھلوتے نے پھر کہندے مولویاں نے ایتھوں تے لیا اے مولوی نے سارے سمجھ آ رہی نا میں صرف اینی گل کراں گا جڑا نظام مصطفیٰ دی گل کرے سمجھ لا حسینی پیغام لے کے آ گیا ہے اور انہیں آ کے تینوں سیٹ کرنا میں مٹھی جی گل کر لواں میں بندہ بڑا سادہ ہاں تے گلاں بھی میریاں سادہ اللہ کر کے سمجھ آ جائے علامہ صاحب آپ دی توجہ اے بی بی مریم جدو دی وزیر اعلیٰ بنی ہے نا انہیں جناب علیو نا آج ہی بازار ٹا دیو تھڑے ٹا دیو اچھی بات ہے جڑے بندے نے قبضہ کیتا ہے نئی جگہ نو قبضہ کرنا چاہیے دا راہ کھلے کرنے چاہتے ہیں ایمن ڈک ڈک کے جناب علی 2 تھڑے دکانہ آگے تے پچھلی دکان دا کرایہ 3500 تو کہ 70,000 پھٹے والے کو لین دیا ظالم بالکل بازار کھلے کرو نہیں کسے حکومتی جگہ دے قبضہ ہونا چاہیے بی بی نو اسی شابائی دننے ہیں تو کام چنگا کیتا ہے لیکن میرا ایک سوال ہے اگر میں کر پایا تے سبحان اللہ نہیں تے پھر تہاڈی اپنی مرضی میں کہ بی بی ایک میرا سوال ہے یہ کام تینوں نہیں کرنا چاہیے کسے مرد نو کرنا چاہیے چونکہ عورت دی حکمرانی اسلام دے وچ جائز ہے نہیں یہ کر رہنی چاہیے اگر تے نہیں بھی سمجھ آؤندی تو چلو میں ایک پیغام دے جاواں او اے وے تو کرین کلی ہے نا بھی بازار میں کھلے کرا دینا میں پاکستان فٹ کرا دینا میں کہا اے کرین ہے تیری جیڑے دن میرے بابے خادم دی کرین آئی نا توجہ ہے نا اے مسئلہ اس دن حل ہونا ہے بی بی دی کرین تے بابے دی کرین فرق تے ہے نا رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید اولئک کتب فی قلوبہم الایمان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ نہایت ہی محترم و معزز بزرگوں نوجوان دوستوں عزیز بچوں اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں جس کا عنوان مجھے جو ذمہ لگایا گیا ہے وہ ہے عظمت صحابہ و اہل بیت اشتہارات کے ذریعے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر خیر بھی ہے اور سید الشہداء امام کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بھی ذکر خیر ہم نے کرنا ہے ایام بھی وہی چل رہے ہیں لیکن یہ ایک ضروری پیغام ہے عظمت صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے ہمارے برادر عزیز محترم و مکرم ثنا خان مصطفیٰ عاشق رسول بھائی محمد عرفان صاحب چشتی آپ نے حکماً فرمایا تھا کہ یہاں ان کو یہ عنوان ضرور سنانا ہے دوستان گرامی میں کوشش کروں گا کہ اس موضوع کے ساتھ وفا کی جائے اور آپ حضرات بھی مہربانی فرمائیں گے غور اور توجہ سے سنیں گے تو کچھ نہ کچھ ہم یہاں سے ضرور سیکھ کر سمجھ کر اور سن کر پھر جائیں گے مجھے خوشی ہے علاقہ بھر کے جید علماء تشریف فرما ہیں اور بالخصوص ہماری اس بزم کی رونق صدر محفل واجب التکریم حضرت علامہ مولانا علم الدین صاحب کوکب دامہ اقبال ہوا آپ تشریف فرما ہیں و دیگر جتنے میں دیکھ رہا ہوں علماء اور ہمارے ٹی ایل پی کے اراکین و ممبران اللہ کریم ان سب کو خیر و برکت نصیب فرمائے قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں
آپ توجہ رکھیں گے، موبائل جن کے ہاتھوں میں ہے ذرا جیبوں میں ڈال لیجئے، یہ آپ کو نا تقریر نہیں سننے دے گا، جیبوں میں ڈال لیجئے حفاظت کے ساتھ، یہ آپ کی مہربانی اور شفقت ہوگی۔ اچھا یہ دروازے آپ نے کیوں بند کیے ہیں؟ ہوا آتی جاتی، کھولو منڈیا، بوا کھولو، کھول دیں آپ کو، یہ اے سی یہ کام نہیں کریں گے، یہ راڈ ہے نا یہ کام نہیں کرنے دے گا، تو اس واسطے یہ جدید دور آ گیا تو تھوڑا کیمرہ دوسرا اس کی لائٹ HD لائٹ وہ لے لیے، وہ زیادہ فائدہ دے گی آپ کو۔ گرامی قدر حضرات، آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ان البخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ، فرمایا کنجوس ہے وہ بندہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے پر وہ میری ذات پہ درود و سلام نہ پڑھے۔ اس واسطے کنجوسی سے نکل کر سخاوت میں آئیے اور حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی محترم و مکرم بھائیو توجہ فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی عطا فرمائی وہ عظمت والی اور فضیلت والی اور شرف والی ہے، یہ ذہن نشین فرما لیجئے۔ مثالیں دے دیتا ہوں دو چار تاکہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اور اگلی بات سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کو جو امت عطا فرمائی وہ پہلی امتوں سے افضل ہے، اور جو آپ کو کتاب عطا فرمائی وہ پہلی کتابوں سے افضل ہے۔ آپ کی امت کو جو ولی عطا کیے گئے وہ پہلی امت کے ولیوں سے بھی افضل ہے، اور اسی طرح محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ نے شہر عطا کیا وہ باقی شہروں سے افضل ہے، اور جو زمانہ میرے محبوب کو دیا وہ باقی زمانوں سے افضل ہے۔ اور جملے کا لطف لینا، جو گھرانہ دیا وہ گھرانوں سے افضل ہے، اور جو محبوب پاک کو اللہ رب العزت نے صحابہ عطا فرمائے وہ باقی تمام نبیوں کے صحابہ سے بھی افضل ہے۔ یہ ذہن نشین فرما لیجئے۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کو جو چیز بھی عطا فرمائی ہے وہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ اب ہر چیز کو بندہ اعلیٰ مانے، اور جب صحابہ کی باری آئے تو وہاں پر کئی اڑ کے کھڑے ہو جائیں، اور اہل بیت کی باری آئے تو کئی وہاں اڑ کے کھڑے ہو جائیں، بتائیے مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے؟ یہی بتا رہے ہیں، جب اللہ نے گھرانہ بھی اعلیٰ دیا، صحابی بھی اعلیٰ دیے، اللہ کے بندے پھر کیوں اڑتے ہو؟ مان جاؤ، چونکہ ہم یہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فتاوی رضیہ شریف میں لکھا ہے کہ ہم صحابہ کو ان کی وجہ سے نہیں مانتے بلکہ حضور کی وجہ سے مانتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو ان کی وجہ سے نہیں مانتے، حضور کی وجہ سے مانتے ہیں۔ اچھا یہاں پر میں ایک بات کہوں، علامہ علم الدین کوکب صاحب بزرگ ہیں، بڑی جلدی اس بات کو سمجھیں گے اور مجھے شاباش دیں گے، اور آپ بھی سمجھیں۔ جب کھینچا تانی میں بندے آتے ہیں نا تو یقین کریں وہ نبی پاک کی مرکزیت کو ہی ختم کر دیتے ہیں۔ میں دلیل دوں گا آپ کو، حالانکہ مرکزی حیثیت اس کائنات میں میرے حضور کی ہے، یاد رکھیے۔ آپ کہیں کہ کیسے وہ ختم کر دیں؟ آپ دیکھو، جو نا کہتے ہیں نا میں نوکر سے آبادہ، وہ جب بات کرتے ہیں نا، ابو بکر کے آقا نے یہ کہا، عمر کے آقا نے یہ کہا، عثمان کے آقا نے یہ کہا، وہ نبی پاک کا جو انٹروڈکشن اور تعارف کروا رہے ہیں نا وہ صحابہ کی وجہ سے کروا رہے ہیں۔ اچھا جو کہتے ہیں میں نوکر اہل بیت دا، وہ جب بات کرتا ہے حسین کے نانا نے یہ کہا، حسن کے نانا نے یہ کہا، تو وہ وہاں پر انٹروڈکشن ان کے ساتھ کرواتے ہیں۔ میں نے کہا یہ جملے محبت میں ہم قبول کرتے چونکہ ہم تعویل کرنے کے قائل ہیں، ہم جلدی فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن پتر یہ تمہاری کھینچا تانیاں ہیں۔ اہل بیت کو بھی عزت مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے، صحابہ کو بھی عزت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سارے بولو سارے، اور بات ذرا غور سے سنیں حضرات، جزاک اللہ، اس بات کو ذرا غور سے سنیں آپ حضرات۔ اب آج سمجھے آپ نے، اصل میں نا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار انہوں کو بڑے ہی پیارے حضرت ابو بکر عمر دے نال تے بڑے ہی پیارے امام حسن حسین، اور نہیں ہو بھائی وہ اپنی دکان دا سودا ویچن ڈے ہے جے،
کہ وہ حضور ایسا ہی ہے نا. اصل میں وہ مرکزیت ہی ختم کرنے کے چکر میں ہیں. وہ اپنا وہ اللہ کے بندے جس کو جو رتبہ ملا ہے وہ میرے حبیب کی وجہ سے ملا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا یہ لفظ ہم قبول کریں گے, ہم سنی ہیں, ہم طویل بھی کریں گے, لیکن ہم آپ کو یہ بتلا رہے ہیں مرکزیت حضور کی ہے. تو اس واسطے نا سنی بنی ہے, سنی کھینچا تانی نہیں کرتا. کیسا اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں, زبان دی ہے, دماغ دیا ہے, سینہ دیا ہے, دل دیا ہے, جو نہ صحابہ کے بارے میں تانگ ہوتا ہے نہ اہل بیت کے بارے میں تانگ ہوتا ہے. اور یہی ایک بندہ مومن اور مسلم اور موحد, اس کی شان ہونی چاہیے. اور پھر میں نے جو آیت طیبہ پڑھی ہے ذرا اس کو سمجھیے. اللہ رب العزت نے محبوب پاک کے صحابہ اور اہل بیت سب کے لیے کہا ہے. ویسے کہتے ہیں کہ یہ صرف صحابہ کے بارے میں ہے, تو میں نے کہا یہ صرف والا لفظ آپ کہاں سے لے آئے؟ اور اگر آپ صرف بھی لگائیں نا تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں پھر بھی جب لفظ صحابی بولا جائے تو اہل بیت اس صرف میں پھر شامل ہوتے ہیں. میں سمجھا نہیں سکا آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں. جب آپ کہیں گے نا کہ حضور کی میں صحابہ کی شان بیان کر رہا ہوں, میں کہنا کو گل کرے میرے نال, میں ثابت کراں گا اہل بیت میں شامل ہوندے نے. آپ کہیں گے کیسے شامل ہوتے ہیں؟ تو میں نے کہا خاندانی اور خون کے رشتے تو بڑے تھے نبی پاک کے, پر جو صحابی بنے ہیں وہی اہل بیت بنے ہیں نا. جو صحابی نہیں بنے وہ اہل بیت بن ہی نہیں سکے ہیں. تو اس واسطے جب لفظ صحابی کہا جائے, پتر یہ بچ پالا, انہوں یہ بچ پالا, انہیں تینوں تقریر نہیں سنن دینی, میں تینوں پہلوں دسیا ہے. میرے حال ویخ ذرا, سبحان اللہ فرمائیے. تو جو صحابی بنے گا وہ اہل بیت میں آئے گا, جو صحابی نہیں بنا وہ اہل بیت میں آ ہی نہیں سکتا. آپ بتائیں نا ابو لہب کون تھا, رشتہ دار تھا کہ نہیں تھا؟ ابتدا میں جب ابھی احکام نہیں, جب تک احکام نہیں نہ آئے تھے تو نبی پاک کی 2 بیٹیوں کا نکاح اسی ابو لہب کے بیٹوں سے عتبہ عتیبہ سے ہوا تھا, پتہ ہے آپ کو؟ یعنی وہ جو منصوبیت ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ تھی. تو میں آکے پھر اہل بیت کو نہیں شمار کردا. اوکے انہیں کہڑا کلمہ پڑھیا؟ میں کہ ہاں تو میں دسدا پیا کلمہ پڑھیا تے صحابی بن گئے نے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ 5-4 بندے چوپ بیٹھے ہو, بول لو جے تانوں کو بل آ گیا تو میں پر چھڈاں گا. اس واسطے جزاک اللہ. تو جب لفظ صحابی کہا جائے صرف والا لفظ لالا تو تامی وچ اہل بیت شامل نے. پتر یہ تیرے ذہن کا فطور ہے کہ تو صرف صحابہ کی بات کرنا چاہتا ہے. شریعت کا دائرہ ایسا ہے, لفظ بول وہ بیچ میں آ جاتے ہیں. اب سنیے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں میرے رب نے کیا فرمایا ہے. میرا رب فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. فرمایا کہ یہ جو صحابہ اور اہل بیت ہیں, فرمایا اللہ نے ان کا امتحان لیا. اور کیسے امتحان؟ یعنی کہ ریٹن امتحان, یعنی کہ فلاں میدان میں جاؤ اور یہ کام کر کے جاؤ, اتنا صدقہ اتنا خیرات, یہ نہیں. یہاں جو لفظ ہیں کاش کہ میں ان کو نبھا پاؤں اور آپ سمجھ پائیں تو مزہ پھر آئے گا. فرمایا ہم نے جو ان کا امتحان لیا نا وہ دل کا لیا ہے, دل کا. اور وہ بندے توجہ کرو جڑے کئی کہندے نا فلانے صحابی نے دل تو کلمہ نہیں پڑھیا. میں کہا میں آیت یہ پڑھی ہے جتھوں گل ہی دل تو شروع ہوندی پئی ہے. اللہ فرماتا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم. فرمایا ہم نے ان کا امتحان لیا دل کا. کیسے؟ للتقوی, تقوی کے لیے. پھر لہم مغفرت و اجر عظیم. انج دے پاس ہوئے جے مغفرت دی اینا دی ہے تے اجر بھی اینا دا ہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, ہر صحابی نبی. اب ذرا اگلی بات بھی سمجھنے کی کوشش فرمائیے گا. تو کدھر گئے چیسی صاحب؟ بعض لوگ یہاں پتہ کیا کہتے ہیں, عبید صاحب بعض لوگ یہاں پتہ کیا کہتے ہیں, وہ افتخار صاحب اور جتنے بھائی بیٹھے ذرا توجہ کیجئے گا, علماء میرے جتنے بیٹھے, او جی فلانے نے دلوں کلمہ نہیں پڑھیا, فلانے نے دلوں نہیں پڑھیا. او بھائی قرآن دسدا انہاں نے پڑھے ہی دلوں ہے تے تو دل چیر کے بیٹھے ہے. اور ویسے بھی میں ذمہ داری سے سنا رہا ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا ایک جنگ پر. ادھر ویکھے ایک گل بڑی ٹوری اللہ کر کے میں یہ بھی سمجھا پاؤں اور نبھا پاؤں, توجہ رہے گی تو تانوں سمجھ آئے گی. ایک جنگ پر بھیجا, صحابہ کرام علیہم رضوان گئے, جنگ ہو رہی تھی. ایک کافر کے پیچھے ایک صحابی تلوار لے کے جدو دوڑے نا, انہیں جدو ویکھیا نا بھی اے نہیں مینوں چھڈن لگے, انہیں کلمہ پڑھ لیا. انہیں جدو کلمہ پڑھیا نا
تو سیاپی نے پھر نہیں چھڑیا، انہیں آکھیا 4 گھنٹے ہو گئے سارے نال لڑی جانا ہے، تو جدو ہن میں تینوں قابو کے کلمہ پڑھنا ہے، اپنے اعتبار نہ ہونا صحیح کیتا، ماری تلوار تے ٹوٹا کر چھڑیا۔